الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کی دعاؤں سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. جمعرات والے دن آپ کے سامنے تکبیر تحریمہ اور قرات کے مابین جو دعائیں کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، وہ بیان کی تھی. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلی نشست میں دعائے استفتاء یا ثنا کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے. جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی، جو بخاری کی حدیث تھی، حدیث نمبر 744 میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے ہیں تو اس میں کچھ پڑھتے ہیں یا ویسے ہی خاموش رہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ میں اس کے درمیان دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی. تو اس کے علاوہ اور بھی میں نے کئی دعائیں بتائی تھیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یا یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے امام صاحب کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے. وہ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو ہمیں بھی چاہیے. اور آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے آیت پڑھی ہوگی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو اس سے پہلے، اور دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام لے کر مجھ سے دعا مانگو. تو یہ نماز جو ہے وہ ساری کی ساری دعا ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے. تو جب ہم نے قرات شروع کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. تو دعا سے پہلے جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہم نماز میں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے. تو سب سے مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاء پڑھنا یا ثنا پڑھنا یہ ضروری ہے، مستحب ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت ہے. اب آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت آیا ہے جب امام صاحب رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، تب تو اس نے اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کے ساتھ مل جائے. تو اب سوال کرنے والی بات یہ ہے کہ جو اس نے امام صاحب کی دوسری رکعت ہے وہ تب آیا ہے، پہلی رکعت کا اس نے رکوع کیا ہے یا سجدہ کیا ہے، وہ اس کی رکعت نہیں ہوئی. کیونکہ اس نے اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آگے بات بیان کی جائے گی مکمل. تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی. جو اس نے وہ اگلی رکعت جو پڑھنی ہے اٹھ کر، وہ اس کی پہلی رکعت ہے. اس پہلی رکعت میں جب اس نے نماز شروع کرنی ہے، اگر نماز جہری ہے تو پھر وہ امام صاحب کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جائے. لیکن اگر نماز سری ہے تو پھر وہ کوشش کرے، اس کے پاس وقت ہے تو وہ دعائے استفتاء اور ثنا ضرور پڑھے، کیونکہ وہ اس کی پہلی رکعت ہے. اگر وہ مثال کے طور پہ آخری رکعت میں بھی آ گیا ہے، امام صاحب کی آخری رکعت ہے تو وہ اس کی پہلی رکعت ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو رکعت کی ترتیب ہے، جو نماز نکل جانے کے بعد یا نماز کا کچھ حصہ پا لینے کے بعد، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اینڈ پر بیان کی جائے گی جب نماز مکمل ہوگی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر ایک شخص نماز پڑھا ہے، امام صاحب قیام میں ہیں،
وہ آ گیا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ امام صاحب رکعت کے درمیان میں ہیں یا رکعت اینڈ ہونے والی ہے، تو تب وہ اس حالت میں تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے وہ اپنی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ تب شامل ہوا جب امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو اس کو جو دعائے استفتاح ہے اور جو ثنا ہے وہ اس کو پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا اس طرح ثواب ہے جس طرح وضو کرنے کے ساتھ مسواک کرنے کا فضیلت ہے، اسی طرح اس کو دعا پڑھنے کا، دعا استفتاح ثنا پڑھنے کا اسی طرح اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کام آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو یہ حقیقت سمجھنا کہ چلو دعا نہیں پڑھتے، نماز شروع کر دیتے ہیں، سورۃ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جب آپ کو موقع مل گیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، تو کوشش کریں کہ جب بھی نماز شروع کریں دعا استفتاح یا ثنا جو دعائیں آتی ہیں، جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا، جو دعائیں تو لازمی پڑھنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک تو لازمی پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔